لگتا ہے کہ جو لاس اینجلس میں ہو رہا ہے یہ کوئی اتفاق ہے؟ پوری دنیا اب یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور ابھی تک جو رفلی آئیڈیا یعنی دیا جا رہا ہے $800 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ رف سا آئیڈیا ہے، لیکن اصل اس کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ ایک ایسا شہر جو دنیا کا سب سے امیر ترین شہر کہلاتا ہو، اسٹیٹ کہلاتی ہو، اور وہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین لوگ رہتے ہوں، اور وہاں کوئی جانے کا سوچ بھی نہ سکتا ہو، کوئی ایوریج عام بندہ، اور لوگ کروڑوں اربوں روپے صرف اس لیے وہاں پہ پراپرٹی خریدنے کے لیے لگاتے ہوں، وہاں پہ جاتے ہوں، ہالی ووڈ کے آگے تصویر کھڑے ہو کے وہ ایک چام ہو، صرف کیونکہ وہ ایک بڑا گلیمرس سا وہ سین ہوتا ہے، پوری دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک سٹیٹس سمبل جس کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئنسیڈنس ہے؟ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں اس کی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے نا میں آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب وہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا نا تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خلیل الرحمن قمر صاحب کا جب معاملہ ہوا تھا، ان کی ویڈیو آئی سامنے، خلیل الرحمن قمر کو بہت دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ بے شک بہت اچھے انسان ہیں، آپ بے شک بہت مضبوط انسان ہیں، لیکن آپ تھوڑا اپنے الفاظ کے اوپر اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی اگریسونیس کو کم کریں، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا جو ایکسیس ہے نا، کسی بھی چیز کی، وہ کیوں بری ہے؟ کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہوتا۔ دولت ہے آپ کے پاس، بہت زیادہ دولت ہے، آزمائش بن جائے گی۔ پاور ہے آپ کے پاس، آپ طاقتور ہیں، بہت زیادہ آزمائش بن جائے گی، منہ کے بل گریں گے۔ عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے اوپر اتراتے ہیں آپ، منہ کے بل گریں گے۔ صالحین میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں میں، اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ گئے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، منہ کے بل گریں گے۔ آپ اپنی عبادت کے ذریعے آپ اگر اپنی ہر چیز بخشوانا چاہتے ہیں تو بھی آپ منہ کے بل گریں گے اور آپ کو آئینہ دکھایا جائے گا۔ نیت، صرف نیت۔ میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ نیت جو ہوتی ہے نا، اگر آپ کی خراب ہو تو وہ آپ کو جنت سے بھی نکلوا سکتی ہے، اور یہ پاس میں اگزامپلز ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پاس اگزامپلز ہیں۔ اب یہ جو لاس اینجلس میں ہو رہا ہے نا، اب جو فلسطین لوگ کہہ رہے ہیں یہ اتفاق ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ قدرت کا رسپانس ہے۔ آگ پتہ ہے آپ کو کیسے لگی ہے؟ کوئی ایکسپیریمنٹ غلط نہیں ہوا۔ دبئی میں جب بہت پانی آیا تھا نا تو لوگوں نے کہا تھا کہ وہ جی انہوں نے آرٹیفیشل کوئی رین کی تھی تو وہ ریئیکشن ہو گیا اس کا، وہ ایکسپیریمنٹ صحیح نہیں ہوا، لیکن یہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں تھا۔ وہاں پہ یہ ویدر کی وجہ سے، ڈرائی ویدر کی وجہ سے آگ لگی ہے، اور وہ چیز ہوئی ہے جو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا انسان کبھی، کیونکہ اب تو اس کے بارے میں بہت ریسرچ ہوگی، اس کے بنائے جائیں گے کہ جی اس پہ پریکاشنز کیسے کرنی ہے، آئندہ سے کیا کچھ کرنا ہے، وہ تو چیزیں ہوں گی، لیکن میرے اللہ نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے، گمان کی بات، کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ جب میں کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ اب دیکھیں، کوئی تیاروں کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی فوجی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی کسی کے اوپر میزائل نہیں پھینکے گئے، لیکن اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ اگر جنگ بھی چھڑ جاتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ $800 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ It took decades to build it۔ کہتے ہیں کہ ڈیکیڈز لگیں اس کو بلڈ کرنے میں، and just took hours to destroy it۔ آپ پہچان نہیں سکتے، اوپر سیٹلائٹ سے ویو دیکھیں نا آپ، تو آپ کو فلسطین کے اور غزہ کے جو نیچے زمینی آپ وہ ویو کر کے دیکھیں نا آپ، اس کا اگر ارتھ ویو، تو آپ پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ میں آپ کو لاس اینجلس کی تصویر دکھاؤں گا، آپ نے کہنا یہ غزہ ہے، یہ وہاں پہ جو ہوا ہے، یہ اس کی آپ دکھا رہے ہیں مجھے تصویر۔ یہ میرا اللہ ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے، وہ صرف کن کہتا ہے اور کن فیا کن ہو جاتا ہے، اور اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہوتا، اور وہ صرف رسپانس دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک جھلک ہے، جسٹ اے ٹریلر، یہ صرف جھلک ہے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایگزامپلز بنایا ہوا ہے بستیوں کو، ایسی بستیاں جو ہمارا حکم نہیں مانتی تھی، ظلم کرتی تھیں، سمجھتی نہیں تھی، ہم نے وہ بستیاں کی بستیاں جو ہیں وہ اجاڑ دیں، غارت کر دیں، اور وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، اب منہ کے بل وہ گری ہوئی ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ کیا مجھے بتائیں رہ گئی اوقات، اور کیا مجھے بتائیں کہاں سپر پاور ہے، کہاں کوئی چیز ہے، کوئی روک سکتا ہے اس چیز کو؟ اور جو نقصان ہو گیا، اور جو گھر وہاں پہ اتنی ڈیلز تھیں لوگوں کی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ امیجن کریں آپ کی 50 ارب کی ڈیل ہو، اور وہ گھر آپ نے وہاں پہ اپنی کوئی مینشن یا وہاں پہ کوئی آپ نے ویلا بیچنا ہو، اور پارٹی وہاں پہ آ رہی ہے اگلے دن، اور اگلے دن آپ کو پتہ چلے صرف ایک ویلا کی بات نہیں ہو رہی، پوری اسٹیٹ ڈسٹروائے ہو گئی ہے، تو کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑ گئی۔ لوگ وہاں پہ، مطلب انہوں نے شکر کیا کہ ہمارے گھر جل گئے، ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔
لوگوں نے اس چیز کے اوپر شکر کیا. اور یہ اتفاق نہیں ہے, بہت سارے لوگ نا اس کو اتفاق سے جوڑ رہے ہیں. لیکن آپ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں, میں کیوں کہتا ہوں بار بار کہ آپ دنیا میں زندگی میں ایسے انسان سے ڈر کے رہنا کہ جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کے اوپر قائل ہو, جو اپنا معاملہ اللہ کو اوپر اس کے چھوڑنے پہ قائل ہو, جو خود تم سے بدلہ نہ لے, جو خود تم کو جواب نہ دے, جس کی آہیں پکاریں سسکیاں اور تہجد میں اٹھ کے تم نے اس کو کوئی تکلیف دے دی تو وہ تمہارا معاملہ اپنا اللہ کے اوپر نہ چھوڑ دے اور خود بیچ میں سے نہ نکل جائے. یہ بندہ آئیڈینٹیفائی کر لو نا, تو اس کو زندگی بھر نہ چھیڑنا, کبھی ایسے بندے کو کبھی نہ چھیڑنا, کیونکہ یہ اس کے بعد پھر یہ حال ہوتا ہے. اس کے بعد خدا جو ہے نا اپنے ہونے کا پھر احساس دلاتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ گاڈ ایگزسٹ, اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ ایگزسٹ, اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو لاٹھی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا بے آواز, یہ میں نے تو سوچا تھا یار کہ مطلب میں حیران ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے بچے یا ہماری آنے والی نسلیں ان کی تباہی دیکھیں گی یا تباہی کی ایک جھلک دیکھیں گی, لیکن یہ تو اللہ نے مطلب 2025 کے شروع میں ہی دکھا دیا. اور لیکن وہی ابھی بھی یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ سارا بلڈ کر بھی لیں گے, لیکن مائنڈ سیٹ وہی رہے گا. اور یہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فلسطین سے کیا دعائیں آ رہی ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا قصور نہیں تھا, رہنے والوں کا قصور نہیں تھا, تو ان کو ریلیف دیا جائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. صرف اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں دعا کس سے کر رہے ہیں پھر بھی, اب وہ بھی دعا اللہ سے ہی کر رہے ہیں کہ بارش یا اللہ برسا, کسی طرح بارش ہو جائے, کسی طرح بارش ہو جائے. وہ ہیلی کاپٹر سے آرٹیفیشل طریقے سے دنیا کے جتنے ملک ہیں, جو بھی ان کا بلاک ہے یہ گریٹ اسرائیل کا, وہ سارے مل کے اب ہیلی کاپٹر سے اوپر سے پانی پھینک رہے ہیں, جو جس کے بس میں ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ابھی تک کی خبریں یہ ہیں کہ وہ آگ مزید پھیل گئی ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار ایکڑ تک وہ چلی گئی ہے, اور اب اس میں ایک اور سٹیٹ آ گئی ہے جس کو وہ وہ اس کے اندر لے رہی ہے, لپیٹ کے اندر. تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے. اللہ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا, قدرت یہ ہوتی ہے, اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے, اور یہ لاٹھی ہوتی ہے, اور یہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارے لیے بھی اگزامپل ہے, اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ یہ دنیا, یہ گاڑیاں, یہ بنگلے, یہ مینشنز آپ کی, یہ بڑے بڑے آپ کے جو کرافٹ ہوتے ہیں, یہ جیٹ طیارے, آپ کے اربوں ڈالر کے پروجیکٹس, صرف ایک کن اور ایک ارادہ رکھنے کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ آپ نے کچھ نہیں لے کے جانا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب اللہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا, تو پھر جو کافر ہوتا ہے نا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار کوئی تو طاقت ہے یار, یہ کسی چیز کا ریئیکشن ہے, پھر وہ بھی یہ سمجھ جاتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معصوم جو زندگیاں ہیں, کیونکہ اس میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے, جو چھوٹا بچہ ہے, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا اس چیز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہمیں سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لیکن یہ کبھی کبھی بہت ضروری ہوتا ہے. جب انسان نہیں سمجھ رہا ہوتا نا, تو پھر اللہ کے پاس سمجھانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی آج جاتے جاتے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں غرور, چھوڑ دیں تکبر, چھوڑ دیں یہ پیسہ پیسہ پیسہ, چھوڑ دیں یہ گاڑی گاڑی گاڑی, چھوڑ دیں یہ بنگلہ بنگلہ کھیلنا, چھوڑ دیں یہ سمیٹنا, چھوڑ دیں یہ سیونگز کے چکر میں, چھوڑ دیں. کچھ نہیں, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. زندگی گزاریں, سادگی سے زندگی گزاریں, اور انسانوں کے بچوں کی طرح زندگی گزاریں, اور ریالٹی کے قریب ہو کے. ٹھیک ہے, جب آپ ایسے زندگی گزاریں گے نا, تو آپ کا یہ دنیا میں دل بھی نہیں لگے گا. اور دنیا میں دل نہ لگنے کی یہ ثبوت ہوتا ہے اس چیز کا کہ پھر آپ کا اللہ سے دل لگا ہوا ہے. ہر دن ایسا اپنا گزاریں, اور لوگوں کو تنگ نہ کریں, خاص طور پہ ایسے بندے کو, ایسی قوم کو, ایسے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں. اور ظلم کر لیں تو پھر معافی مانگ لیں فوراً, کیونکہ وہ پھر اس صورت میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے. آپ کا ایسا نقصان کیا جائے گا جو زندگی بھر نہیں پورا ہوگا آپ سے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.